قربانی حضرت آدم سے چلی، حضرت نوح نے آگے پروسیس جاری رکھا، پھر حضرت سلیمان جاری رکھ رہے ہیں، پھر یہی آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل تک آتی ہے، تو آپ بھی وہی انداز اختیار کرتے ہیں، قربانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک بڑی عظیم ترین قربانی ہوئی، اور وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ حج ہے، آیہ نمبر 34۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ یہاں یاد رکھیے گا، جب سے دنیا آباد ہے تب سے اللہ کو ماننے والے بھی کسی نہ کسی انداز میں قربانی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق کسی نہ کسی صورت میں قربانی دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قربانی وہی قبول ہے جو اللہ کو ماننے والا اللہ کی رضا کے لیے دے گا۔ آج کی اس گفتگو میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اللہ کو جو ماننے والوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ ہے، آیہ نمبر 27۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، فرمایا اے محبوب آپ لوگوں کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ اور ہوا کیا؟ اذا قربا قربانا، جب دونوں بیٹوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا آپس میں مسئلہ ہوا، ایک کا نام قابیل ہے، دوسرے کا حابیل نام ہے، اور دونوں کا آپسی جو مسئلہ ہے وہ نکاح کی وجہ سے ہوا۔ تو حضرت آدم نے دونوں سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کا فیصلہ قربانی سے ہوگا، دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ پاک قبول فرما لے گا اسی کی بات سچی ہوگی، فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ اس وقت قابیل نے بھی قربانی کی، اور دوسری طرف حضرت حابیل تھے، انہوں نے بھی قربانی کی۔ اور اس وقت قربانی کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جانور قربان کریں، اور ایک کمرہ بنا ہوتا تھا، وہاں پر آپ جانور کو رکھ دیں، چھت اس کی نہیں ہوتی تھی، آسمان سے ایک بغیر دھوئیں کے آگ آتی تھی اور اس جانور کو جلا دیتی تھی۔ تو اگر آگ آئے جانور کو جلا دے تو یہی اس جانور کی، اس قربانی کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ تو حضرت حابیل نے جانور رکھا، آگ آئی، وہ اس کو جلا دیا۔ پھر قابیل نے بھی جانور رکھا، لیکن آگ نہیں آئی، اس کو جلایا نہیں۔ تو اب واضح ہو گیا کہ قربانی دونوں نے کی ہے، اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے آخر میں فیصلہ دیا، فرمایا کہ قربانی تو دونوں نے کی، قابیل نے بھی کی، حضرت حابیل نے بھی کی،
لیکن انما یتقبل اللہ من الصالحین، فرمایا قربانی اللہ نیک لوگوں کی قبول فرماتا ہے، قربانی اللہ نیک لوگوں کی قبول فرماتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بظاہر دنیا دار ہے، وہ قربانی کرے گا قبول نہیں ہوگی، نہیں، یہاں نیک سے مراد ہے وہ شخص کہ جو حق حلال کی کمائی سے اور سچی سچی نیت کر کے جانور قربان کرے گا، اللہ اس کے جانور کو قبول فرما لے گا۔ یہ پہلی قربانی ہے دنیا میں جو اللہ کے ماننے والوں نے دی۔ پھر حضرت نوح کی طرف جائیے، دائرۃ المعارف کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا گیا کہ بنا نوح مذبحا، حضرت نوح نے اپنے وقت میں ذبح خانہ بنا رکھا تھا، اور قرب فیہ الی اللہ، اس میں اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ کتنی؟ حیوانات کثیرہ، ایک دو قربان نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کثیر جانوروں کو وہاں قربان فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا، وہ چلتے چلتے حضرت نوح تک جو پہنچتا ہے، تو آپ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان کی طرف بڑھیے، مجمع الزوائد کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر شروع فرمائی، ابھی کعبے کی تعمیر آدھی ہوئی تھی، حضرت داؤد دنیا سے پردہ کر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان نے پھر کعبے کی پوری مکمل تعمیرات کی، اور مکمل کرنے کے بعد قرب القرابین، اب حضرت سلیمان اکیلے نہیں تھے، سارے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بھی قریب ہو گئے، وہ اکٹھے ہوئے، وَذَبَحَ الذَّبَائِحَ، فرمایا ایک نہیں، انہوں نے کئی جانور اس وقت قربان کیے، کئی جانور کعبے کی تعمیر مکمل ہونے پر انہوں نے قربان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا وقت آتا ہے، تو اس وقت بھی پھر قربانی دی گئی، اور اس قربانی کا انداز کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال ہے، حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال ہے، دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال ہے، دعائیں کر کر کے بیٹا ہوا، بیٹے کی عمر 13 یا 14 سال ہوئی، 13 یا 14 سال عمر ہوئی، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے اسی لختے جگر کو میری راہ میں اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیں، اپنے اسی بیٹے کو آپ اپنے ہاتھوں سے قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم، آپ وہ طویل واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، مختصراً گزارش کروں تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا، 13-14 سال کی عمر ہے، آپ قربانی کرنے نکلتے ہیں، وہ قربانی کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، جس وقت آپ چھری پھیرنے لگتے ہیں، اللہ کریم اسی وقت آپ کے بیٹے کی قربانی قبول کر کے بیٹے کی جگہ پر مینڈے کو رکھ دیتا ہے۔ اب وہاں کیا ہوا کہ بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، ان کو بچا کے اللہ نے جنت سے جانور بھیجا، حضرت ابراہیم نے قربان کر دیا، حضرت ابراہیم نے وہ جانور قربان کیا۔ تو جو قربانی حضرت آدم سے چلی، حضرت نوح نے آگے پروسیس جاری رکھا، پھر حضرت سلیمان جاری رکھ رہے ہیں، پھر یہی آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل تک آتی ہے، تو آپ بھی وہی انداز اختیار کرتے ہیں، قربانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک بڑی عظیم ترین قربانی ہوئی، اور وہ